کہ شیعوں کے یہاں باپ کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، ماں کے یہاں ماں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، کہ ہم اگر شیعوں میں باپ کا احترام ایسے کیا جاتا ہے، ماں کا احترام ایسے کیا جاتا ہے، تو میں اپنے مذہب کو چینج کرتا ہوں۔ اور یاد رکھو روایات میں ہے دو انسان کبھی جنت میں نہیں جا سکتے، ایک تو وہ جس کے والدین نے اس کو آگ کر دیا ہو، دوسرا وہ جو اپنے رشتہ داروں سے ترک تعلق کر لے۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ مجلس رسم نہ بنائیے گا، آج سویم ہے، آج دسواں ہے، آج چیلم ہے، اگر یہ رسم بن کر رہ گئی تو پھر کوئی مقصد نہیں ہوگا، للہ ان مجلسوں کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آج طے کر کے اٹھنا، اگر ہم نے ماں کا دل دکھایا ہے، اگر باپ کا دل دکھایا ہے، اے باب الحوائج، اے قمر بنی ہاشم، ہم عہد کرتے ہیں آج جا کر اپنے باپ سے معافی مانگنی ہے، آج جا کر ہمیں اپنی ماں سے معافی مانگنی ہے۔ ماں اور باپ نہیں ہے تو جاؤ قبرستان، اور طریقہ یہ ہے جب قبرستان جاؤ تو ماں کی پائیتی بیٹھ کر ادب سے دعا کرنا۔ اللہ اکبر، عظیم ہے ماں باپ۔ یہاں پر یاد رکھیں روایات میں ہے کہ جنت کی خوشبو انسان 1000 فاصلے کی دوری سے محسوس کر سکتا ہے، مگر جس کے والدین نے اس کو آگ کر دیا ہو یا جس نے رشتہ داروں کو ترک کر دیا ہو، وہ جنت تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائے گا۔ ذرا غور کیجئے گا، اس لیے کہ آپ میرے عادت سے واقف ہے، میرے مزاج سے واقف ہے، میں جذبات سے کھیلنے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے کہ آنے والوں کو اپنی شرعی ذمہ داری جاننا چاہیے، اور آپ لوگوں کی بھی شرعی ذمہ داری ہے کہ ایسے افراد کو لاؤ بلا کر جو آپ کو یعنی حق کے منبر بیان کر سکے۔ ایسا نہیں ہے آنے والا غلط ہے تو اس کو روز محشر جواب دینا ہوگا، نہیں، آپ کو بھی جواب دینا ہوگا۔ اگر آپ نے غلط بات پر سبحان اللہ کہا ہے تو آپ کی بھی پکڑ ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ آپ بری ہو جاؤ گے، نہیں۔ عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرنے والے کے واجبات کو دیکھا جائے، اس نے نماز پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی، اس نے روزے رکھے تھے یا نہیں رکھے تھے، آپ دیکھیں ماں اور باپ، چونکہ یہ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، چاہنے والا پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ روح الفدا آمنہ کا لال عبداللہ کے پاس ایک شخص آیا، اللہ کے رسول میں نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے، حتیٰ یہ اگر مجھے کسی محفل مجلس میں جانا ہوتا ہے، ماں ناگر ہے، محتاج ہے، چل نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی، میں اس کو اپنی پیٹھ پر لاتا ہوں اور اس کو لے کر جاتا ہوں، حتیٰ یہ کہ لقمہ بنا بنا کر اپنی ماں کو کھلاتا ہوں۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اور میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ میں جو یہ خدمت انجام دیتا ہوں تو میں اپنی ماں کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں اس بات سے غیرت نہ جائے کہ میرا بچہ رات دن میری خدمت میں لگا رہتا ہے۔ تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ پیغمبر نے فرمایا وہ ماں جس کا شکم تمہارے لیے پناہ گاہ بنی ہوئی تھی، جس کا سینہ تمہارے لیے سیرابی کا ذریعہ تھا، جس کا ہاتھ تمہارے لیے بچت کا ذریعہ تھا، وہ ماں جو ہاتھ سے، پیر سے، پورے جسم سے تمہاری خدمت کرتی ہے اور تمنا ہوتی ہے پروردگار میرے بچے کو صحت و سلامتی عطا فرما، لیکن ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو یہ دعا ہوتی ہے کہ پروردگار تو ان کو اٹھا لے،
اسی غرض سے صحیح، کچھ نہ صحیح، کم از کم میری ماں اور ماں باپ کو اس مشکل سے نجات مل جائے، ولا تم ان کے حق میں، مگر تمہارے نظریے میں اور اس کے نظریے میں فرق ہوتا ہے۔ تم دعا کرتے ہو ان کو اٹھا لے، وہ دعا کرتی ہے تمہاری صحت و سلامتی کی۔ تو ماں ایک عظیم دولت ہے، ماں ایک عظیم نعمت ہے۔ جب کسی سے ملو، جب کسی سے ملاقات کرو تو سوچنے والے دوسرے مذاہب کے لوگ اس بات پر سوچے کہ شیعوں کے یہاں باپ کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، ماں کے یہاں ماں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، شوہر کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ اس بات پر سوچنے پر مجبور ہو کہ ہم اگر شیعوں میں باپ کا احترام ایسے کیا جاتا ہے، ماں کا احترام ایسے کیا جاتا ہے، تو میں اپنے مذہب کو چینج کرتا ہوں، میں بدلتا ہوں اپنے مذہب کو۔ ہمارا دعویٰ ہم شیعہ گھر میں نے شاید سابقہ مجلس میں یہ بات کہی ہو جملہ، شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا، نہ امامہ لگانے سے کوئی شیعہ ہو جاتا ہے۔ ابا کباب پہننا اور ہے اور شیعہ ہونا اور ہے، امامہ پہننا اور ہے، مولوی صاحب ہونا اور ہے، مولوی صاحب ہونا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ عاشق حسین کو کیسا ہونا چاہیے؟ شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں ایسے دین، ایسے مذہب میں پیدا کیا کہ اہل بیت مل گئے۔ جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی دولت سے سرفراز کیا ہمیں، تو پھر ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں کس طریقے، صرف دعوی عاشقی کافی نہیں ہوگا، ایک عاشق کو کیسا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ نے اس وقت تک علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا جب تک ان سے اس بات کا اقرار نہیں لے لیا، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تو سب نے کہا بلا۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ جب اب ان کا معاملہ آ جائے تو نہ دولت کچھ ہوگی، نہ سرمایہ کچھ ہوگا، نہ تخت کچھ ہوگا، نہ کرسی کچھ ہوگی، نہ اولاد کچھ ہوگی۔